السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دنیا آفات کا گھر ہے، یہ دنیا ایک دن فانی ہوگی۔ ہمارا اصل گھر اللہ کے پاس ہے۔ ہر مومن کو ہر 40 دن بعد ایک نئی آزمائش میں ڈال کے آزمایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درجے بلند کرنے کے لیے وہ صبر کرتا ہے یا اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ کیونکہ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلند درجات کے لیے آتی ہیں، کچھ گناہوں کا کفارہ، کچھ آخرت کی تیاری بطور یاد دہانی کے بھی آتی ہیں۔ تو جب بھی ہماری مشکلیں زیادہ ہوں، ایک کے بعد دوسری، اگر ایک مشکل ختم ہو جائے پھر دوسری تیار پڑی ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اللہ ہمیں پیار کر رہا ہے، اللہ یہ آزمائشیں درجے بڑھانے کے لیے دے رہا ہے۔ صبر کریں، اور صبر کرنے والے کے لیے جنت میں محل تیار ہو رہا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی خطاب ہے، اگر لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں آپ معاف کریں، درگزر کریں۔ تو اس سچویشن میں اگر لوگوں سے ہمیں شکایت ہو تو معاف کریں، اللہ کی خاطر، اللہ ہمارے درجے بڑھائے گا۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 12، سورت ہماری المائدہ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر احکام دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سورت النساء تھی جو عورتوں کے بارے میں تھی، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورت مردوں کے بارے میں ہے، زیادہ تر اس میں مردوں کو خطاب ہے جو ان کو کرنے کے ہیں۔ تو سب اٹینشن میں ہو جائیں۔ ہر آیت سورت ایک میں ہمیں کوئی نہ کوئی حکم مل رہا ہوتا ہے۔ پہلے تجوید، سورت ہماری المائدہ، آیت ہماری 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
لئن، یہاں اخفا نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ حروف حلقی ہے، ہم نون کو واضح کریں گے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجری من تحتها الأنہار فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 13 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، تو ہمیشہ ہمیں احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا۔ حق سے، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے تو آپ اس سے اور اچھا کریں، یہ ہے احسان۔ ہر چیز میں احسان، بندوں کے ساتھ احسان۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 12 سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ اب اللہ نے پکا عہد ہم سے بھی لے رکھا ہے، عہد الست جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تم ہمارے بندے ہو، اور جو میں کہوں اس کو مانو گے، تو ہم اللہ سے یہ عہد کر چکے ہیں۔ تو اللہ یہ عہد ہمیں کیوں یاد، جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لیا، اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا، اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہر اور باطن ہوئے، بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق و ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، جس میں وہ ناکام رہے۔ ہم شروع سے سورۃ بقرہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر قوم پر کتنے احسانات کیے، اور وہ مسلسل اپنے عہد شکنی کرتی آ رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے
मुसलमानों को तंबीह है कि तुम भी कहीं बनी इसराइल की तरह अहद व मीसाक को पामाल करना न शुरू करना। ये हम सबको याद दिलाया जा रहा है। व बअसना बनी इसराइल से व बअसना मिनहुम मुस्नै अशर नक़ीबा, और मुकर्रर किए हमने उनमें से 12 निगरान। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया और 12 सरदार मुकर्रर किए उनके ऊपर। हर माना 12 एक कबीले बनाए और हर एक पर एक एक निगरान भी मुकर्रर किया ताकि तुम अपने अपने कबीलों की हिफाजत करना। और क्या अहद लिया? लइन अक़मतुमुस्सलात, जो हमें कहा गया है वही अहद, क्योंकि नमाज सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं है। इससे पहले सारी कौमों पर नमाज फ़र्ज़ थी, लेकिन हम पर बाकायदा टाइम, कितनी टाइम पर नमाज पढ़नी है, कौन से टाइम हैं, बाकायदा पक्का नमाज का, और ये हमसे अहद भी लिया गया। हमसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से पहले सिर्फ सुबह टाइम नमाज थी, 2-2 रकात। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े भी फ़र्ज़ हैं शुरू से ही, ये अब के नहीं हैं, लेकिन बाकायदा जो दीन कंप्लीट हुआ सही तरीके से, उसके बाद कोई हेर फेर नहीं होगी दीन में, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हुआ। तो बनी इस्राइल से क्या अहद लिया था? लइन अक़मतुमुस्सलात, अलबत्ता अगर कायम की तुमने नमाज, व आतैतुमुज़्ज़कात, और दी तुमने ज़कात, यानी पिछली कौमों पर ज़कात भी फ़र्ज़ थी। ये हमें इधर मालूम हो रहा है। व आमनतुम, और ईमान लाए तुम, बिरुसुली, मेरे रसूलों पर। कौन से रसूल? सारे रसूलों पर, और आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ज़रूर लाना, क्योंकि उनके किताबों में ये निशानियाँ मौजूद थी कि एक नबी आएगा, उस पर दीन मुकम्मल होगा, उन पर ईमान लाना। बिरुसुली व अज़रतुमुहुम, और मदद की तुमने उनकी, किसकी? रसूलों की। अगर तुम उन रसूलों पर ईमान लाए और उन रसूलों की मदद की, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए तो सब लोग फिर गए, मदद तो दूर की बात, उनसे हमले करने लगे ताकि ये चला जाए। हम पहले पढ़ चुके हैं। बेरुसली व अज़र, तुम भी मेरे रसूलों की मदद करना। व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और कर्ज़ दिया तुमने अल्लाह को। अगर तुमने ये सारे काम किए, मेरे रसूलों की मदद की, अल्लाह को कर्ज़ दिया, और क्या क्या? नमाज कायम की, ज़कात अदा की, और ईमान लाए सारे रसूलों पर। व कर्ज़न हसना, और कर्ज़ दो अल्लाह को, यानी ज़कात के अलावा है, ये ज़कात नहीं है अल्लाह को कर्ज़ देना। यानी अल्लाह ने क्या कहा कि मेरे रसूलों की मदद करना, अल्लाह को कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के भलाई के दीन के कामों में, कुरान, मदरसे, पानी की सबीलें, किसी को कुरान सीखने के लिए मदरसे बनाना, उनको लिए अपना टाइम खर्च करना, ये भी कर्ज़ हसना में आ जाता है। व कर्ज़न हसना, कर्ज़ दो अल्लाह को अच्छा। लव कफ़िरन, तो अल्लाह ने क्या क्या जवाब में? अगर तुम ये सारे काम करोगे, लव कफ़िरन, अलबत्ता मैं ज़रूर मदद करूँगा, अनकुम, तुमसे, सय्यातिकुम, और बुराइयाँ तुम्हारी दूर करूँगा। वला उदखिलन्नहुम, अलबत्ता मैं ज़रूर दाखिल करूँगा तुम्हें, जन्नातिन तजरी, सुभान अल्लाह। जब भी जन्नत की आयत आए तो सुभान अल्लाह कहें। बागात में बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें। ये बहुत बड़ी इनाम है। हम थोड़ा दुनिया में सब्र करें, दूसरों के लिए भलाई करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, नमाज, ज़कात जो अल्लाह ने हमें फ़र्ज़ किए हैं सब करें, तो अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या इनामात वहाँ तैयार कर रखे हैं। फ़मन कफ़र, अब अल्लाह ने एक दायरा बना के दिया, जो इन पर ये अमल करेगा तो उनके लिए जन्नतें, बागात हैं अल्लाह के पास। मुश्किलें आएंगी लेकिन सब्र करना है। फ़मन कफ़र, तो जिसने कुफ़र किया, यानी इन सब बातों का इनकार किया, बाद ज़ालिक, बाद इसके, मिनकुम, तुम में से, फ़क़द दल्ल सवा अस्सबील, तो तहकीक वो भटक गया राह से
سیدھے راستے سے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط مستقیم کا راستہ۔ تو اللہ نے ہمیں پکا عہد لے رکھا ہے، ایک دائرہ بنا کے دیا ہے ہمارے دین کا۔ اگر ہم ان ساری باتوں کا انکار کریں گے تو سمجھو ہم اللہ کے جنت کے راستے سے دور ہیں۔ تو آگے اللہ نے اس کی سزا بھی بتائی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، یعنی جس نے بھی یہ عہد توڑا، اللہ نے ہم سے بھی عہد لے رکھا ہے، تو اللہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جس نے بھی یہ عہد توڑا، میثاقہم، اپنے پکے عہد کو، لَأَنَّهُمْ، تو لعنت کی ہم نے ان پر۔ تھوڑا ڈیپ میں جائیں، جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یہاں، تو لعنت کی ہم نے کہ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ہمیں ہر وقت یہ جو آیت پڑھتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم بھی اللہ کی لعنت کے تو نہیں بن رہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ، تو بے وجہ ان کے توڑنے کے پکے عہد کو لعنت کی ہم نے ان پر۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، استغفر اللہ، تو کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی سخت ہے، ان پر کوئی نصیحت وائز اثر نہیں کرتی، وہ دین میں بھی نہیں ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا ہے لعنت کر کے۔ اب ان پر ان کے نصیحت کے، توجہ کے سارے دروازے بند ہیں۔ قلوبہم قاسیۃ، ان کے دل سخت، یحرفون الکلم، وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ونسوا، اور بھول گئے، حظًا مما، بڑا حصہ اس میں جو ذکروا بہ، جو نصیحت کیے گئے تھے جس کی، یعنی اللہ نے ان کو جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی تو وہ سب کچھ انہوں نے بھلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دل کو مہر لگا دی، سخت کیا، اب ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا سبب بنتی ہے، جس سے منافقت، یہ سب منافقت کی نشانی ہے۔ بات بدلنا اخلاقی جرم ہے، یہ ہم نے اب یہاں پڑھ رہے ہیں۔ یحرفون الکلم مواضع، وہ تبدیل کرتے ہیں الفاظوں کو ان کی جگہوں سے، ونسوا حظًا مما ذکروا بہ، وہ بھول گئے بڑا حصہ اس میں سے جو نصیحت کیے گئے تھے جس کی، ولا تزال تطلع، وہ ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہتے ہیں، علی خائنتہ، کسی نہ کسی خیانت پر، منہم، ان کی طرف سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے۔ یہ سارے خائن نہیں ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں یا نافرمانی کریں، اللہ نے کہا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ فاعف عنہم، پس آپ معاف کیجئے، انہیں درگزر کیجئے، واصفح، درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ جب آپ کو ان کی خیانت کا پتہ چلے، جو بھی آپ کے گھر والے ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی خیانت کا پتہ چلے تو معاف کریں، بلکہ اس کے ساتھ ضد نہ کریں۔ جب ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے تو معاف کریں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے یہاں کیا پڑھیا؟ فاعف عنہم واصفح، بس معاف کر دیجئے انہیں اور درگزر کیجئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، پھر قرآن ضابطہ ہے، ہم سب کو خطاب ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، ناقابل اعتماد، آپ کو کسی سے اتنی اچھی توقع تھی، کوئی آپ کی بہو ہے، پڑوسی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کو اس سے بہت بڑی توقع تھی کہ یہ مجھے ایسا کرے گا، ویسا کرے گا، دوسروں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کو فائدہ نہ دینا خیانت ہے۔ کیا؟
آپ دوسروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو فائدہ نہیں دے رہے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور وصفہ یعنی درگزر، اگنور کرنا، جیسے ایسا نہیں ہوتا ہے صفحہ، ایک کتاب کا صفحہ خالی ہو، اس میں کچھ نہ لکھا ہو، تو یہ صفحہ سے نکلا ہے، وصفہ صفحہ سے نکلا ہے، صفحہ خالی ہوتا ہے، تو اس میں کچھ بھی اللہ کی رحمت برکت کچھ نہیں ہوگی۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔